السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہر جہاں، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کے لیے کہا جائے تو آپ دل سے پڑھا کرو۔ ایک تو سامنے کو دکھانے کے لیے صرف زبان ہلا دیتے ہیں، ایک دل سے پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں دل سے پڑھنا چاہیے۔ ابھی جو شعر تھا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آگ کون سی؟ دنیا کی آگ نہیں، دوزخ کی آگ۔ بچانا چاہتے ہو بدن کو، بچانا چاہتے ہو دوزخ کی آگ سے، تو پڑھو درود اور زور سے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ پیچھے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی عمر کافی گزر چکی ہے، آپ کے بیچ میں ہی رہتے ہیں اور بار بار آپ کو بتاتے بھی ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہمیں نکال دیا، تو کیا فائدہ ملا؟ کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان کی عمر گزر گئی کہتے کہتے، اور ہماری عمر گزر رہی ہے سنتے سنتے۔ یہ بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ہم بھی سنتے سنتے بوڑھے اور بزرگ ہو گئے۔ ایک دن یہ بھی قبر میں چلے جائیں گے، ہم بھی قبر میں چلے جائیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ سے کچھ کہا جائے تو آپ اسے اس باتوں پر عمل بھی کیا کرو۔ یہ کہ نہیں ہم نے سن لی کر لیا، آخر چہلم کی فاتحہ پر میلاد ہو گئی، 10ویں 20ویں پر میلاد ہو گئی، بس چھٹی ہو گئی۔
نہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات ایک ہی سنیں لیکن اس پر عمل ضرور کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ آپ کو پتہ ہے نا، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ محرم کے 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا، کافی لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ ہم 10 محرم کو فاتحہ لگاتے ہیں گھروں کے اندر، اتنا تو سب کو پتہ ہے 10 محرم کو ہم فاتحہ لگاتے ہیں۔ سٹیوں میں یہ حالات ہیں کہ محرم کا جب چاند نکلتا ہے شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، کہیں پر میلادیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 10 محرم تک شور شرابہ 10 محرم کے بعد میں بند۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، داستان کربلا صرف 10 دن کی نہیں ہے، داستان کربلا صرف 10 دن کی نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ جو لوگوں نے ظلم کیے تھے وہ صرف 10 دن ظلم نہیں کیے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور بھی ظلم ہوا تھا۔ لیکن ہم نے ایک رواج پکڑ رکھا ہے، 10 دن یاد کرتے، 10ویں دن فاتحہ لگایا، چھٹی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کربلا کا وہ منظر اپنے سامنے رکھو، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، پھر سوچو کیا ہم اس کے طریقے پر چل رہے ہیں، کیا ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ سب لوگوں کو پتا ہے کہ 10 محرم کو امام علی مقام امام حسین شہید ہوئے، اور ان کے رشتہ دار، ان کے بچے بھی شہید ہوئے۔ لیکن یہ 10 محرم کو شہید کیوں ہوئے تھے؟ امام علی مقام امام حسین نے اپنے بچوں کو کیوں شہید کیا تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو بات ہوگی، مقصد کیا تھا؟ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا تخت نشی ہوتا ہے، یعنی تخت پر بیٹھتا ہے، اور تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے اپنے سپاہیوں سے، اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ میرا لیٹر ہے اور آپ چلے جاؤ مدینہ منورہ میں، نواز رسول رہتے ہیں، اور ان سے جا کر کہہ دینا کہ یزید بادشاہ ہے اور یزید کی بیعت کرو۔ جب یہ کاغذ امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، امام حسین انکار کر دیتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ انکار کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ امام علی مقام نے اس کو بادشاہ کیوں نہیں بنایا؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، وہ یزید شرابی تھا، یزید شرابی تھا، یزید زناخوری تھا، یزید تاریک نماز تھا، اسلام سے اسے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ اسلام کے اندر بدلاؤ کر رہا تھا، حتیٰ کہ قرآن کے اندر بھی بدلاؤ کر رہا تھا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نے کہا میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میرا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، اور امام علی مقام امام حسین بھی کوئی معمولی بد شخص نہیں تھے۔ امام علی مقام امام حسین کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو تو میرے حسین کو دیکھو، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو تو میرے حسین کو دیکھو۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی،
اور جس نے ہم سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر نبی آگے فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا اس کے لیے جہنم۔ امام علی مقام امام حسین کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین وہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی گود کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اور میرے حضور کے بیٹے ابراہیم بھی ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو دونوں بیٹے ہیں دونوں شہزادے ہیں، ان میں سے ایک اللہ واپس لینا چاہتا ہے، ایک کو۔ حضور نے سوچا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا، جبریل سے کہا جبریل کس کو لینا چاہتے ہیں؟ جبریل نے کہا یہ رب نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، یہ رب نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، آپ جسے چاہے دے دے جسے چاہے رکھ لیں۔ حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر امام حسین دیتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، علی بھی روئیں گے، اور میرے بیٹے حسن بھی روئیں گے، اور مجھے بھی غم ہوگا، اور اگر میں اپنا بیٹا ابراہیم دیتا ہوں تو صرف مجھے ہی غم ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے نواسے کو نہیں دیتا بلکہ میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب بتاؤ، معمولی شخصیت نہیں ہے امام حسین۔ حضور نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، امام حسین کے خاطر اپنا بیٹا قربان کر دیا، لیکن امام حسین کو بچا لیا، امام حسین کو بچا لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت امام حسین فاطمہ کے حجرے سے نکلتے ہیں اور حضور کی پشت انور پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کی حالت ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو دراز کر دیا۔ پیچھے صحابہ کرام کی جماعت تھی، نماز کی جماعت ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ رب کا حکم آ گیا ہے سجدہ لمبا کرنے کا۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین پشت انور سے نیچے اترتے ہیں اور میرے آقا اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں اور نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا وحی نازل ہو رہی تھی؟ کیا قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی؟ کیا سجدے کو لمبے کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں اے میرے صحابہ، نہ سجدہ لمبے کرنے کا حکم آیا ہے، نہ وحی نازل ہو رہی تھی، بلکہ میں نے سجدہ اس لیے لمبا کیا کہ میرے پشت انور پر میرے بیٹے حسین تھے، اگر میں اپنا سر انور اٹھاتا تو میرے بیٹے حسین گر جاتے، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ لیکن باہر قربان جائیے حضرت فاطمہ کے دل پر، حضرت فاطمہ کے ٹکڑے پر امام حسین کی بارگاہ میں سلام ہو اس حسین پر، ارے جن کے خاطر اللہ کے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ لیکن وہ حسین جب کربلا کی سرزمین پر آپ جب گئے سجدے کے اندر تو چرند اور پرندے بھی دیکھا تھا، امام حسین سجدے کی حالت میں ہے، آسمان نے بھی دیکھا تھا سجدے کی حالت میں ہے، اور زمین نے بھی دیکھا تھا سجدے کی حالت میں ہے، فرشتوں نے بھی دیکھا تھا سر جھکتے ہوئے، لیکن آسمان نے نہیں دیکھا سر اڑتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ نانا کا سجدہ یاد آ گیا تھا کہ میرے نانا نے میرے خاطر سجدے کو لمبا کر دیا، اور آج میں اپنے نانا کے خاطر سجدے کو دراز کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ امام حسین سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے، نہیں، چرند پرند جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کر آیا، ہرنی کا بچہ۔ امام حسن سے کھیل رہے تھے، حضور نے امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن اس بچے کو اٹھایا، کھیلتے کھیلتے گھر چلے گئے، کھیل رہے تھے۔
इधर से देखते इमाम हुसैन आ गए। कहा भाई हसन ये बच्चा मुझे भी चाहिए। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन ये बच्चा मैं अपने नाना की बारगाह से लेकर आया हूँ, आप भी जाइए नाना की बारगाह में लेकर आए। इमाम हुसैन वहां से चलते हैं, हुजूर की बारगाह में आते अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, ए मेरे नाना जान मुझे भी हिन्नी का बच्चा चाहिए। बार बार कह रहे हैं, हुजूर फरमाते नहीं है हिन्नी का बच्चा, बार बार कह रहे हैं, हत्ता कि अब आंखों में आंसू आने ही वाले थे। हुजूर देखते क्या है कि एक हिरनी आ रही है और हिरनी के साथ में उसका बच्चा भी है। हिरनी सीधे हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करती है, या रसूलुल्लाह जो पहला जो बच्चा था वो भी मेरा है और ये बच्चा मैं लेकर आई हूँ। या रसूलुल्लाह मैं ये तोहफा देती हूँ, तेरे नवासे हुसैन को तोहफा देती हूँ। या रसूलुल्लाह मैं अपने बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरे हुसैन का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मुसलमानों जरा अंदाजा कीजिए, सिर्फ मुसलमान सिर्फ बंदे मोमिन ही मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि चरिंद परिंद भी मोहब्बत करते हैं, जानवर भी मोहब्बत करते हैं, रोना बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अल्लाह अकबर, उसी इमाम हुसैन पर यजीदियों ने क्यों जुल्म किया था 10 तारीख को, करबला के वो 10 तारीख सामने रखिए। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने कहा यजीद तेरे हाथ में मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। वजह क्या थी? वो शराबी था, वो ज़नाख़ोरी था, नमाज का तारीख था, ढोल बजाने वाला था, नाचने वाला था। अल्लाह अकबर, आज हम देखिए अपने घरों का जायजा लीजिए, अपने आप का जायजा लीजिए। हम भी कहते हैं हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन का नारा लगाते हैं, 10 मुहर्रम को फातिहा दिलाते हैं, 10 दिन मिलादे भी होती है, लेकिन हमारे घरों के अंदर जब शादियां होती है तो 15-15 दिन, एक महीना नाचा जा रहा है। अल्लाह अकबर, जिस आंगन के अंदर कुरान की तिलावत होनी चाहिए, आज उसी आंगन के अंदर हमारी बच्चियां नाच रही है। अल्लाह अकबर, जिस आंगन के अंदर हुजूर की मिलाद होनी चाहिए, उसी आंगन के अंदर आज हमारी बेटी नाच रही है। बाप बेटा तमाशे देख रहा है, बाप भी कह रहा है। अल्लाह अकबर, बाप कहता है मेरी बेटी बहुत अच्छी नाचती है, लेकिन लानत हो ऐसे बाप पर लानत नहीं बरसेगी तो और क्या बरसेगी। मुसलमानों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुसैन से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों के अंदर गाना बजाना छोड़ दो, गाना बजाना छोड़ दो। ये हुसैनियों का काम नहीं है, यजीदियों का काम है। इसलिए तो इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आज शराब आम हो चुकी मुसलमानों के घरों के अंदर। अब बताओ, एक तरफ हम नारा लगाते हैं या हुसैन, दूसरी तरफ शराब की बोतल हमारे हाथों में। एक तरफ नारा लगाते हैं या हुसैन, दूसरी तरफ शराब की बोतल हमारे बच्चों के हाथों में। अल्लाह अकबर, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक तरफ हम नारा लगाते हैं या हुसैन, दूसरी तरफ हम मस्जिद की तरफ रुख भी नहीं करते हैं। अब बताओ, क्या हुसैन का तरीका है या यजीद का तरीका है? और जो यजीद का तरीका है वो कहाँ ले जाएगा? दोज़ख के अंदर ले जाएगा, और कोई पीर भी नहीं छुड़ाएगा, कोई पीर भी नहीं छुड़ाने वाला है दोज़ख का रास्ता। और जो हुसैनी होगा, हुसैनी के तरीके पर चलेगा, वो ट्रक जन्नत में चला जाएगा। अब तो 2 रास्ते हैं। इमाम हुसैन ने भी फरमाया था मेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक जन्नत की तरफ जा रहा है, एक दोज़ख की तरफ जा रहा है। और जो दोज़ख की तरफ जा रहा है रास्ता, इमाम हुसैन फरमाते हैं जो दोज़ख की तरफ रास्ता है वो मुझे रास्ता ये भी कह रहा है कि ए हुसैन तो यजीद के हाथ में हाथ दे दे, यजीद की बैत कर ले, ये हुकूमत आपके कदमों के अंदर आ जाएगी, बादशाह आपके कदमों के अंदर आ जाएगी। यानी समझो कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री भी तेरे कदमों में आ जाएगा। तुझे एक सीट मिल जाएगी जहाँ तू आराम से ऐश करेगा, आराम से बैठेगा, पूरी दुनिया तेरे कदमों के अंदर गिरेगी, लेकिन मेरी बैत करनी पड़ेगी। यानी मुझे वोट देना पड़ेगा। हम वोट वाली बात समझ लेते हैं, मुझे वोट देना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, मेरा वोट तेरे पास नहीं आ सकता है। बेशक। तो बताओ प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुसैन के तरीके पर हम चल रहे हैं या यजीद के तरीके पर चल रहे हैं?
اگر یزید کے طریقے پر چل رہے ہیں تو آج کے بعد چھوڑ دو یزید کا طریقہ. یزید کا نام و نشان ختم ہو گیا. دنیا کے اندر کوئی نام بھی نہیں رکھتا ہے یزید کا، اور ہم یزید کے طریقے کو اپنا رہے ہیں. لوگ کتراتے ہیں یزید کے نام سے، اور ہم ان کے مشن کو عام کر رہے ہیں، ہم ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن دنیا چھوڑ کر ہمیں قبر کے اندر جانا ہے. جانا ہے قبر کے اندر، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. جس نے موت کا انکار کر دیا وہ سمجھو چلا گیا، مسلمان سے ہٹ گیا. جس نے انکار کر دیا موت سے وہ چلا گیا. اب وہ چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے حج کرے، لیکن وہ چلا گیا، پٹڑی سے اتر گیا ہے. تو اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، موت سے بھی انکار نہیں ہے، موت آنی ہے ضرور. تو پھر ایسا کام کرو حسین والا، جو کل میدان محشر کے اندر امام حسین فرما دے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے غلام ہیں. رب کی بارگاہ میں جب امام حسین یہ عرضی پیش کریں گے تو رب کی طرف سے حکم آئے گا، فرشتوں انہیں لے جاؤ جنت کی طرف. سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، ذکر حسین زندہ باد. مرتبہ دوسری پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم امام حسین کے طریقے سے کتنے بھٹک چکے ہیں، کتنے دور جا چکے ہیں. کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کو، یعنی 9ویں دن ختم ہوا، اور 10ویں کی جو رات آنے والی 10 رات کو امام حسین نے جو قافلے کے اندر تھے اعلان کیا کہ آج رات باقی ہے، ایک ہی رات باقی ہے. اس رات کے اندر ہم کرتے ہیں آدھی رات ذکر کریں گے اور آدھی رات قرآن کی تلاوت کریں گے. آدھی رات ذکر کریں گے اور آدھی رات قرآن کی تلاوت کریں گے. کربلا کی سرزمین پر 22,000 کا لشکر فوج کھڑی تھی، اور سامنے جو 82 تھے، سب بچے بچیاں چھوٹے بڑے سب 82 تھے، اور چاروں طرف فوجیں تھی. پانی بھی بند تھا 3 دن سے، ایک قطرہ بھی امام حسین کے خیمے کے اندر نہیں آیا پانی. 3 دن گزرنے والے تھے. امام حسین نے کہا آدھی رات ذکر کرتے ہیں اور آدھی رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. حکم آیا امام کا، جو خیمے کے اندر امام حسین کے تھے، بچے بچیاں سب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. چاروں طرف سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. آخر میں حضرت جو امام حسین کی چھوٹی بیٹی تھی آ کر عرض کرتی ہے، بابا سب قرآن پڑھ رہے ہیں، میری اماں بھی قرآن پڑھ رہی ہے، پھوپھی بھی قرآن پڑھ رہی ہے، علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت قاسم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، چچا عباس بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے قرآن نہیں آتا ہے، مجھے بھی قرآن پڑھاؤ. اللہ اکبر. امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹے پانی تو نہیں ہے، تیمم کر لو. سکینہ نے تیمم کیا. امام حسین نے کہا بیٹی قرآن کھولو. حضرت سکینہ نے قرآن کھولا. کہا بیٹی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت سکینہ نے بھی بڑی محبت پیار سے پڑھا. امام حسین آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سکینہ نے بھی بڑی محبت سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جب حضرت سکینہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو امام علی مقام امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت سکینہ عرض کرتی ہے بابا کیا وجہ ہے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ اس وقت پاک نے جو جملہ کہا تھا سنو. اے حسین کا نعرہ لگانے والوں، امام پاک فرماتے ہیں بیٹی میں نے قرآن تو شروع کروا دیا ہے لیکن ختم کون کرائے گا؟ جب اتنا سننا تھا حضرت سکینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتی ہے بابا جب ہم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو میری بہن سغرا نے کہا تھا اے میری بہن سکینہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اپنے بابا کے لیے پانی دینا وضو کے لیے، جب نماز کا وقت آ جائے تو مصلی بچھا دینا، جب ہم واپس جائیں گے تو اپنی بہن کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج دیکھا جائے ہمارے گھروں کے اندر کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ ارے کربلا کی سرزمین پر چاروں طرف تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، پانی بھی بند تھا، لیکن کربلا والوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کیسا بھی وقت آ جائے ایک نماز نہ چھوڑنا، دوسرے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا. ہم نماز سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں. یہ جھوٹا دعویٰ کب تک کرو گے؟ جب قبر میں جائیں گے فرشتے جھنجھوڑ کر تمہیں اٹھائیں گے اور کہیں گے دنیا کے اندر تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، فاتحہ بھی لگاتا تھا، لیکن تیرے سامنے یزیدی کام ہو رہے تھے لیکن تو خوش تھا یزیدی کام پر. کبھی قرآن کی تلاوت گھر کے اندر کروائی تھی؟ کیا اپنے بچوں کو قرآن پڑھوایا تھا؟ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. اگر ہمارے سامنے 6 مہینے کا بچہ اگر دنیا سے چلا جائے تو گھروں کے ہے گاؤں میں کہرم مچ جاتا ہے کہ فلاں کے 6 مہینے کا بچہ چلا گیا ہے، فلاں کا 18 سال کا بیٹا چلا گیا ہے. لیکن بارے امام حسین تجھے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ امام حسین کے سامنے 18 سال کا بیٹا شہید ہوا، امام حسین کے سامنے علی اصغر شہید ہوا، امام حسین کے سامنے عباس شہید ہوا، امام حسین کے سامنے قاسم شہید ہوئے. لیکن امام حسین نے صبر کیا، اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو اٹھا کر قافلے کے اندر اپنے خیمے کے اندر لے کر آئے تھے. ہم نے داستان کربلا بھول گئے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، مولوی لوگ بیان کرتے ہیں. مسلمانوں اگر امام حسین اس دن ہوتے تو ہمارے گھروں کے اندر اسلام بھی نہیں آتا. ہم گھنٹیاں بجاتے ان جگہوں پر جس جگہ پر جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن امام حسین کا احسان ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا تھا ہمارے لیے، دین کو بچایا تھا ہمارے لیے، اور ہم امام حسین کے طریقے کو فراموش کر دیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمان بنو، پکے سچے مسلمان بنو. ہم تو وہ ہو گئے جو کربلا کے سرزمین پر کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، 150 خط کہا اے امام آپ یہاں آئے. لیکن جب امام حسین کوفہ میں پہنچتے ہیں سب لوگ انکار کر دیتے ہیں، سب لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو کوفہ والے نہ بنو بلکہ حسینی بنو، جو قافلے کے اندر تھے، جو قافلے کے اندر تھے وہ بنو. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کربلا کی یہ داستان یہ کوئی کہانی نہیں ہے رام رحیم کے کہ ہم سمجھ لیں رام رحیم کی کہانی ہے، مولوی لوگ بیان کرتے نہیں. یہ کہانی نہیں ہے، یہ داستان کربلا وہ ہے کہ ایک طرف بیٹھ کر کبھی اس کو یاد کر لیا کرو، آنکھوں کے سامنے یہ منظر لایا کرو، کربلا کا منظر سامنے لایا کرو. جب حضرت قاسم کو، حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اکبر کو امام حسین نے، جب حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو امام حسین وہاں جنگ جو میدان تھا وہاں سے لے کر جب گھر پر واپس آتے
اب اس قافلے کے اندر واپس آتے ہیں تو امام حسین کی 56 سال کی عمر تھی، لیکن جیسے ہی حضرت علی اکبر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور امام حسین کے جو بال تھے وہ سب کالے تھے، لیکن جیسے ہی ہاتھ میں لیا سب بال سفید ہو گئے، سب بال سفید ہو گئے، سب بال سفید ہو گئے۔ 56 سال کی عمر کے اندر ایک ہی شہید کو اپنے ہاتھ میں لیا، سال سفید ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو امام حسین کا احسان ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا منظر، لیکن اگر ہم اپنا منظر دیکھیں اپنے گھروں کے اندر، اگر کسی بوڑھے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے۔ اگر کسی بیٹی کا انتقال ہو جائے، ماں 3 دن تک اٹھتی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت زینب پر اپنے بھائی کو بھی شہید کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن کبھی یہ نہ کہا اے میرے بھائی تو شہید ہو گیا ہے، اب ہمیں کون دیکھ بھال کرے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، امام حسین ہے کون؟ اب حضور کے نواسے امام حسین ہے، علی کے بیٹے امام حسین ہے، فاطمہ کے بیٹے امام حسین ہے، اور فاطمہ ہے کون؟ حضور کی بیٹی ہے۔ اور فاطمہ کا عالم کیا تھا؟ عبادت کا عالم کیا تھا؟ حضرت فاطمہ جب کام کاج سے فارغ ہو جاتے تھے، مصلی بچھاتی ہے اپنے گھر کے اندر اور سر سجدے میں رکھ دیتے تھے، لیکن سر سجدے میں رکھ دیتے تھے، صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی، لیکن حضور کی بیٹی فاطمہ کا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ آگے میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، مولا ایک ایسی لمبی رات بنا دے، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر عبادت کرے۔ ارے اللہ کا یہ عالم کہ سجدہ ختم بھی نہیں ہوتا تھا اور صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی، ان کا بیٹا بھی امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ ارے ماں کا یہ عالم ہوگا، بیٹا بھی ایسا پیدا ہوگا۔ اگر آج ہماری ماں نمازی نہیں ہوگی تو بیٹا نمازی کہاں سے بنے گا؟ آج ہمارا باپ نمازی نہیں ہوگا، نمازی کہاں سے بنے گا؟ اللہ اکبر۔ پہلے ماں کو نمازی ہونا چاہیے، پہلے باپ کو نمازی ہونا چاہیے، پھر بیٹا بھی نمازی بن جائے گا، نمازی ہوگی، اس کی بیٹی بھی نمازی ہوگی۔ اگر باپ اڈوں پر شراب پینے والا ہوگا تو بیٹا بھی شراب پینے والا ہوتا ہے۔ اگر ماں ناچنے والی ہوتی ہے، اس کی بیٹی بھی ناچنے والی ہوتی ہے۔ اگر ماں تہجد گزار ہوتی ہے، اس کا بیٹا بابا فرید الدین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی بابا فرید الدین پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی ماں قرآن کی حافظہ ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی ماں حافظہ قرآن پیدا ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی خواجہ بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے حضرت علی اصغر۔ حضرت علی اصغر تھے۔ حضرت زینب جو امام حسین کی بہن تھی، سب شہید ہو گئے تھے۔ آخر میں امام حسین اور امام سب شہید ہو گئے۔ حضرت زینب عرض کرتی ہے، اے بھائی حسین، اے امام، 3 دن ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا، دودھ بھی عورتوں کے سینے سے ختم ہو گیا، اور یہ جو علی اصغر ہے 6 مہینے کا تھا۔ کہا امام، ہم تو پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان کا تڑپنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ جائیں یزیدیوں کے سامنے اور انہیں کہیں کہ چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم تو میرے خون کے پیاسے ہو، لیکن یہ علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ بار بار کہا۔ آخر میں امام حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کو لیا، گودی کے اندر یزیدیوں کے سامنے گئے، خطبہ دیا کہ یزیدیوں، میرے خون کے پیاسے ہو، لیکن علی اصغر نے کیا کیا ہے؟
ایک قطرہ پانی کا دے دو، کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی میں پلاؤں گا اپنے نانا کی بارگاہ میں۔ ایک قطرہ ان کے حلق کے اندر ڈال دو، ایک قطرہ ان کے حلق کے اندر ڈال دو، کل شفاعت میں کروں گا، مغفرت میں کرواؤں گا۔ یزیدی وہ بے شرمی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امام آپ تو ایک ہی کریں، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں بیعت کریں، کچھ نہیں ہے، سب کچھ مل جائے گا۔ امام حسین نے کہا نہیں نہیں۔ آخرکار ایک ظالم نے تیر چلایا، علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کی بغل کے نیچے پیوست ہوتا چلا گیا۔ علی اصغر شہید ہو گئے، 6 مہینے کا بیٹا۔ مسلمانوں ذرا منظر سامنے کرو، 6 مہینے کے بیٹے کو کون اپنے گود کے اندر شہید کروا سکتا ہے؟ ہماری گود کے اندر ہمارا 6 مہینے کا بچہ تڑپ کر دم توڑ دے تو ہم اسی وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ 6 مہینے کا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن واپس جاتے خیمہ کے اندر بہن زینب کہتی ہے بھائی حسین کیا پانی پلا کر آ گئے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب پانی نہیں بلکہ حوض کوثر پر پانی پلا کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ پانی نہیں، حوض کوثر کا پانی۔ اب یہ میرا بیٹا علی اصغر حوض کوثر کا پانی پیے گا، دنیا کا پانی نہیں پیے گا۔ جب اتنا سننا تھا حضرت سکینہ کی چیخ اٹھی اور بابا یہ کیا ہو گیا؟ حضرت سکینہ سے حضرت امام حسین فرماتے بیٹی صبر کرو، ارے یہ دنیا کا پانی ہے، اگر میں ٹھوکر مار تو یہ پانی کا بلبلہ باہر نکل جائے گا، لیکن ہمیں دنیا کا پانی نہیں چاہیے، ہمیں حوض کوثر کا پانی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین پانی کے لیے ترسے تھے، لیکن ان کا جواب امام حسین کی آل نے سرزمین اجمیر کی دھرتی پر دیا تھا۔ چاروں طرف آنا ساگر پر پابندی لگا دے گئے تھے، پھر رات چوہان نے سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا، یہ پانی کا ایک قطرہ بھی فقیر کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے۔ جب خواجہ غریب نواز کا مرید جاتا ہے پانی لینے کے لیے، سپاہیوں نے کہا راجہ کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے، شہنشاہ کا حکم ہے، پانی نہیں ملے گا، لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ دنیا کے بادشاہ ہے، یہ تو فقیر دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، اس کی حکومت چرند پرند پر چلتی ہے، پانی پر بھی چلتی ہے۔ جب مرید واپس آتا ہے غریب نواز نے کہا کیا پانی لے کر آ گئے؟ کہا بابا پانی منع کر دیا ہے۔ غریب نواز نے اپنے کاسا دیا، مرید سے کہا لے جاؤ اور آنا ساگر کے پاس کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا اے آنا ساگر کے پاس مجھے خواجہ نے بلایا ہے، ابھی حکم ہی ہوا تھا۔ وہ مرید جب جاتا ہے کے پاس میں کھڑا ہو کر پانی سے کہتا ہے اے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے، پورا آنا ساگر کا پانی اس پیالے کے اندر آ گیا۔ امام حسین کی آل ہے، ارے ان کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ بھی کہہ دو دنیا والوں، آج تم ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش بھی کر رہے ہو اور نکالنے کی بھی کوشش کر رہے ہو، ہم تو اس کے بسائے ہوئے ہیں جن کے حکم سے پانی کا آنا ساگر پورا ختم ہو گیا تھا، ہم کو کیسے نکال سکتے ہو اور کیسے مٹا سکتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے مٹا سکتے ہو اور کیسے نکال سکتے ہو؟ آخری بات، سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، ایک امام حسین اور امام زین العابدین اور ان کے ساتھ میں جو بیٹیاں تھی، ان کے رشتہ دار عورتیں تھیں، یہ بچے۔ امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا یزیدیوں کو، سمجھایا کہ یزیدیوں سوچ لو، سمجھ لو، میں موقع دے رہا ہوں تمہیں، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، چاہے دشمن کیوں نہ ہو،
جہنم کی تعداد بڑھے گی تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھایا، خطبہ دیا. لیکن وہ یزیدی جو دنیا کے کتے تھے، جہنم کے کتے بننا چاہتے تھے، وہ بے شرمی میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ ٹچ سے مس بھی نہیں ہوئے. امام حسین گئے خیمے کے اندر، اپنے خیمے کے اندر اپنے نانا کا کپڑا لیا، اپنے بابا علی کا کپڑا لیا، سر پر امامہ باندھا اور میدان کارزات میں حسین اتر پڑے. گھوڑے کو آڑ لگائی اور گھوڑے کو بھی ناز ہے کہ امام میرے اوپر ہے اور امام کو بھی ناز ہے گھوڑا میرا وفادار ہے. امام حسین یزیدیوں میں کود پڑے. جب امام حسین نے یزیدیوں پر حملہ کیا، وار کیا، تو یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا. وہ امام بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے. لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تلوار ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ تنا حسین کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ تمام آسمان کی بجلیاں تلوار میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر تلوار میں آ گئے ہو. ایسا لگتا تھا کہ آدم کے ہاتھ دونوں دعا کے لیے اٹھ گئے ہو. ایسا لگتا تھا دریائے نیل کے اندر فرعون غرق ہو رہا ہے. ایسا لگتا تھا یزیدی تباہ ہو رہے ہیں، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین کی تلوار چل رہی ہے اور ایسا لگتا تھا امام حسین کی رنگوں میں حضرت فاطمہ کا خون نیا خون بن کر دوڑ رہا ہے. ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے ہاتھ میں تنا امام حسین کا ہاتھ نہیں بلکہ حضرت علی، حضرت اپنے بابا علی کا بازو تھما ہوا ہے. وہ تلوار چلتی رہی، یزیدی کٹتے رہے. 22,000 کا نام و نشان ختم ہونے والا تھا. آخر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ امام حسین کی جو تلوار تھی وہ روکا کیسے جائے؟ یزید تباہ ہو رہے تھے، برباد ہو رہے تھے، مر چکے تھے، کٹ چکے تھے. اب تلوار کو کیسے روکا جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے عباس کا بازو نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اصغر نہ روک سکا، وہ تلوار جسے قاسم کا خون نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اکبر کا خون نہ روک سکا. آخر اس تلوار کو کیسے روکا جائے؟ اگر یہ تلوار نہ رکے تو ایک تاریخ نہ بن جائے کہ اکیلا آدمی 22,000 لشکر کو ختم کر دیا. آخرکار اس تلوار کو کیسے روکا جائے مسلمانوں؟ آخرکار اس تلوار کو کیسے روکا جائے؟ آخرکار یہ تلوار رک گئی. یہ تلوار رک گئی. وہ تلوار جسے بھوک پہ پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے علی اکبر کا خون نہ روک سکا، وہ تلوار جسے قاسم کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار رک گئی. اور تلوار کیوں رکی؟ تلوار رکی کیوں رکی تھی تلوار؟ نماز کا وقت آ گیا تھا. نماز کا وقت آ گیا تھا مسلمانوں. جس تلوار کو ٹھوس اور پیاس نے نہ روکا، خون نے نہیں روکا، آخر وہ تلوار رک گئی. نماز کا وقت آ گیا. امام علی مقام امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے. شمر جب پشت پر بیٹھتا امام حسین کی پیٹھ پر، امام حسین فرماتے ہیں کون کا شمر کیا ارادہ ہے شہید کرنے کا؟ امام حسین نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے سجدہ کرنے. آج جمعے کا دن ہے، میرے نانا کے امتی جمعے کی نماز ادا کر رہے ہوں گے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. امام علی مقام امام حسین سر سجدے کی حالت میں ہے، نیت بھی ہو چکی ہے. اب سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے تھے کہ اس شمر نے تلوار کا وار کیا اور امام حسین کا سر مقدس گردن سے الگ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں یہ چند دن کی دنیا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
सब फना हो जाएंगे, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। ये हरियाली, ये सब कुछ खेत बगीचे सब कुछ चले जाएंगे। वो चीज अगर बाकी रहेगी तो अल्लाह की जात बाकी रहेगी, रसूलुल्लाह का नाम बाकी रहेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मिशन को आम करें, अपने चेहरे पर दाढ़ियां मुबारक से लगाएं। जिंदगी चली गई है। नौजवान तो सोचते होंगे कि हमारी शादी नहीं होगी, शादी होने के लिए भी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं। लेकिन बूढ़ों आपसे कहता हूँ, आपको अब कौन सा काम करना है? हमारा एक कदम कब्र की तरफ जा रहा है, एक कदम कब्र की तरफ जा रहा है। आप किसका इंतजार कर रहे हो? आप सुन्नत मुस्तफा रख लो, जब कब्र में जाए तो हुजूर की ज़ियारत होगी, हुजूर की ज़ियारत होगी। तो इसलिए आप दाढ़ी मुबारक रखें। दूसरी बात, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएं। कुरान की तालीम के साथ साथ दीनी स्कूल की भी तालीम होना जरूरी है इस दौर के अंदर। अगर हमारे पास दोनों तालीम नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालात आप देखते हो देश के अंदर क्या हो रहा है, नहीं पता है तो आप कभी सर्च कर लिया करो मोबाइल के अंदर। इसलिए आप कुरान की तालीम भी दिलवाएं, स्कूल के अंदर अपने बच्चों को भिजवाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक तआला मैंने जो कुछ बयान किया है, अगर इसमें किस किस्म की गलती हो तो फिर से मैं आपके सामने तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ। आप भी पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।